Hello viewers, Assalamu alaikum. Today I want to tell you about the history of Artughral Ghazi. ارطغرل غازی کون ہے، اس کا تاریخ سے کیا تعلق ہے، آج ہم اس ٹوٹل ہسٹری آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ ویورز، ارطغرل غازی کوئی افسانوی کردار نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ہیرو ہے۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو بے شمار ایسے ہیروز کے کارنامے ملیں گے۔ ویورز، یہ وہ زمانہ تھا جب مائیں بچوں کو وضو سے دودھ پلاتی تھیں، لوری میں قرآن سناتی تھیں، تو پھر محمد بن قاسم، محمود غزنوی، طارق بن زیاد، ارطغرل غازی، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان جیسے بادشاہ اور سپہ سالار پیدا ہوئے، جن کی تلواروں کی جھنکار سے، اللہ اکبر کی للکار سے دشمن کی سرزمین کانپ جاتی تھی۔ ارطغرل غازی ان کرداروں میں سے ایک کردار ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور عثمان کے خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہ تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر اس کے والد ارطغرل غازی نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بڑے اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی ہسٹری ارطغرل غازی کی۔ باقی اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کو آنے والے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ارطغرل غازی ڈرامے کے ایپیسوڈ 4 میں کیا ہوگا۔ سلیمان شاہ کا بیٹا امیر وقت کے پاس آتا ہے تو اس کو وہاں مار دیا جاتا ہے۔ جب قاتل سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا العزیز کے نائب میری مدد شہاب الدین غوری نے کی ہے۔ دوسری طرف عیسائی سپاہی جنگی مشقیں کر رہے ہوں گے کہ ان کو حکم ہوتا ہے کہ تیار ہو جائیں، ان کو طلب کیا ہے تیتوش نے۔ دوسری طرف ارطغرل کے جنگجو دوست اس بات پر حیران ہیں کہ ارطغرل جو عورت کا نام نہیں لیتا تھا، جو عورت ذات کی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہ حلیمہ کو پسند کر چکا ہے۔ آگے ہم اسی قسط میں دیکھیں گے کہ شہاب الدین غوری کا دور حکومت ہے، اس کا بھانجا العزیز ہے، وہ اس کو اولاد کی طرح چاہتا ہے، مگر وہ دشمن اس کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ وقت اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امت مسلمہ غیر مسلموں کی سازشوں کا شکار ہے، میں تخت چھوڑ کے درویشی اختیار کرنا چاہتا ہوں، مگر مرشد ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کو ان جیسے بہادر ایماندار بادشاہ کی ضرورت ہے جو بیت المقدس کا تحفظ کر سکے۔ ویورز، یہاں ہم ایک بات کلیئر کر دیں، بیت المقدس یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے مسلمان جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ وہ جگہ ہے جس کو مسجد اقصی بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس کا تحفظ کر سکے، امت مسلمہ کو ایک جگہ اکٹھا کر سکے۔ مرشد اس کو ایک بڑھائی کا قصہ سناتے ہیں کہ ایک بڑھائی نے
اخروٹ کی لکڑی سے خوبصورت منبر بنایا، اس پہ جڑاؤ کام کیا، مگر کسی کو فروخت نہ کیا۔ جو بھی امیر آدمی بغداد شہر میں آتا وہ اس بڑھائی کے پاس جاتا اور کہتا کہ یہ آپ ہمیں فروخت کر دیں، ہم فلاں مسجد میں رکھیں گے، فلاں مسجد میں رکھیں گے۔ مگر بڑھائی کا ایک ہی جواب ہوتا کہ نہیں، یہ منبر مسجد اقصی میں سجے گا۔ تو لوگ حیران ہوتے کہ مسجد اقصی تو عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو کیسے یہ اس میں سجے گا؟ تو بڑھائی یہ کہتا، میرا کام منبر بنانا تھا، اب آگے اس کو مسجد میں سجانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جس کو حکم، جس کو یہ سعادت دیں گے، وہ اس کو اس مسجد میں سجا دے گا۔ پھر بڑھائی کی یہ کہانی اتنی زبان زد عام ہوئی، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا اس کا ذکر کرتا۔ ہوتے ہوتے یہ کہانی ایک 7 سال کے بچے نے بھی سنی، اور اس کو اس منبر سے زیادہ اس بڑھائی کے جذبے نے متاثر کیا۔ اور پھر 40 سال گزر گئے۔ 40 سالوں کے بعد وہ منبر اسی بچے کے ہاتھوں مسجد اقصی میں سجا، بیت المقدس میں سجا، اور یہ بچہ تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مرشد بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس بڑھائی کی طرح منبر بنا کر رکھ دینا چاہیے، اس کو سجانے والا کوئی بہادر سپاہی آ جائے گا۔ اسی ڈرامے کی اس قسط میں آگے ہم دیکھیں گے کہ کائی قبیلہ ہجرت کر کے اور ایک جگہ جا بسے گا، وہاں ان کے جانوروں میں وبا پھیل جائے گی۔ کائی قبیلہ اندرونی سازشوں کا شکار نظر آئے گا۔ سلیمان شاہ کے قتل کی سازش ہوگی اور سرداری حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی مسلمانوں سے بیت المقدس چھیننا چاہتے ہیں، صلیبی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ سلیمان شاہ بے ہوش ہے، بستر پر ہے، ان کے قتل کی سازش میں اس کی بہو بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی 14 ایپیسوڈ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ارطغرل غازی کی تاریخ کا باقیہ حصہ بھی بتائیں گے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔